بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکینہ بنت حسین 4 سال کی معصوم بچی جس پر کربلا سے لے کر زندان تک اتنے ظلم ہوئے کہ جسے سن کر ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کی پیاسی معصوم سکینہ شب عاشورہ اپنے باپ کے سینے پر سوئی رہی اور روتی رہی، بابا مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے تو بی بی معصوم سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ گئی اور پھر جناب امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو اپنے گلے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور اسے بی بی زینب علیہ السلام کے حوالے کیا۔ جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے نیچے آئے تو ادھر معصوم سکینہ اپنے خیموں سے دوڑتی ہوئی میدان کربلا میں آئی اور فوج یزید سے پوچھنے لگی، میرے بابا کہاں ہیں؟ ظالم شمر نے تیر کو امام حسین علیہ السلام کی طرف چلاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو تیر جس کو لگے گا وہی تیرے بابا ہیں۔ معصوم سکینہ نے اپنے بابا کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، وہ چیختی رہی، روتی رہی، لپٹتی رہی۔ شمر اسے تماچے مار مار کے حسین کے جسم سے ہٹاتا رہا۔ ظالم سپاہیوں نے معصوم بی بی سکینہ کے کانوں سے گوشوارے نوچ لیے اور ایسے زور سے نوچے کہ کربلا سے لے کر زندان تک بی بی معصوم سکینہ نے اپنے کانوں سے ہاتھوں کو نہیں ہٹایا۔ اور جب اہل بیت کے گھرانے کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا تو بی بی معصوم سکینہ کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ راستے میں ایک جگہ قافلہ رک گیا۔ حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر سوار تھا وہ نیزہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ یزید کی فوجوں نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، بتاؤ یہ سر حسین کا نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، میری سکینہ اونٹ سے کہیں گر گئی، جاؤ پہلے اسے لے آؤ پھر یہ قافلہ چلے گا۔ بی بی زینب علیہ السلام بھاگتی ہوئی پیچھے گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش عورت بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لے کر آ رہی ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا، اے نقاب پوش کون ہو؟ انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور فرمایا، اے زینب میں تیری والدہ بی بی فاطمہ الزہرا ہوں۔ بس جب بی بی زینب علیہ السلام معصوم سکینہ کو لے کر آئیں تو ملعون شمر نے بہت زور سے تماچا معصوم سکینہ کے منہ پر مارا اور کہا، تجھ کم بخت کی وجہ سے قافلہ اتنی دیر سے رک رہا، اور پھر اسے اونٹوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ کر باندھ دیا۔ معصوم بی بی سکینہ نے پتھر کھائے، تماچے کھائے، لیکن اس نے اپنی زبان سے بابا بابا پکارنا نہ چھوڑا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، اور جب سر حسین کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو بی بی معصوم سکینہ کی رونے کی آوازوں نے یزید کے محل کو ہلا کے رکھ دیا۔ یزید چلانے لگا، کیا چاہتی ہے یہ بچی؟ سپاہیوں نے کہا، یہ حسین کی بیٹی ہے اور اپنے بابا کی محبت میں رو رہی ہے۔ یزید نے کہا، پوچھو اس سے یہ کیسے چپ کرے گی؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اگر اسے حسین علیہ السلام کا سر مبارک مل جائے تو یہ خاموش ہو جائے گی۔ یزید نے کہا کہ اگر اسے اپنے بابا سے اتنی محبت ہے تو بلائے اپنے بابا کو اور اس کا بابا خود اس کے پاس جائے۔ معصوم سکینہ رو رو کے اپنے بابا کو بلانے لگی۔ اتنے میں سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا، اور پھر یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو۔ زندان میں بھی بی بی سکینہ رو رو کر اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ معصوم سکینہ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کے محل کی دیواریں ہلنے لگیں۔ اس بچی کی بے چین کرنے والی آواز یزید کے کانوں میں بار بار گونجتی تھی۔ یزید زیادہ شراب پینے لگا لیکن پھر بھی اسے نیند نہ آئے۔ یزید نے تنگ آ کر سپاہیوں سے کہا، پوچھو اس بچی سے آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ سپاہی امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یزید کہتا ہے اس بچی سے پوچھو یہ کیا چاہتی ہے، ہر پل کیوں روتی رہتی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، یہ بچی اپنے بابا کو بہت یاد کرتی ہے، اسے ایک بار اپنے بابا کا سر دے دو۔ بس یزید نے تنگ آ کر امام حسین علیہ السلام کا سر زندان میں بھجوایا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو وہ زار زار رونے لگی اور کہنے لگی،
بابا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، آپ کے بعد شمر مجھے تماچے مارتا رہا، بابا آپ کے بعد کوئی مجھے تازیانے مارتا رہا، آپ کے بعد ہمیں قید کر دیا گیا، مجھے زندان میں رکھا گیا۔ بس وہ بچی روتی رہی اور اپنے بابا کے سر کو چومتی رہی اور بس رونے کی آواز بند ہو گئی۔ امام سجاد علیہ السلام فرمانے لگے ان للہ و انا الیہ راجعون، اور بی بی زینب علیہ السلام سے کہا جاؤ سکینہ کو دیکھو، اور سپاہیوں سے کہا کہ ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ بس تھوڑی دیر میں بی بی زینب علیہ السلام روتی ہوئی آئی اور امام سجاد علیہ السلام سے فرمانے لگی اے وقت کے امام، ایک مسئلہ لے کر تیرے پاس آئی ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے بی بی زینب سے فرمایا آپ خود عالمہ ہیں اور ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا جس کا حل آپ کے پاس نہیں؟ بی بی زینب علیہ السلام رو کر فرمانے لگی اے سجاد، جیسے ہی میں نے غسل دینے کے لیے سکینہ کے لباس پر ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں تک، اور پھر کوفہ اور شام کے بازار سے لے کر اس زندان تک معصوم سکینہ ایک ہی لباس میں رہی۔ اس بچی نے اتنے تازیانے کھائے کہ اس بچی کا لباس اور اس کی کھال آپس میں مل چکے ہیں۔ اب لباس کو اتارتے ہیں تو سکینہ کی کھال بھی اترتی ہے۔ سجاد بتاؤ اس معصوم بچی کا غسل اس لباس میں دیا جائے یا یہ لباس اتار دیں؟ امام سجاد علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ سکینہ کو اسی لباس کے ساتھ تدفین کیا جائے۔ بس امام سجاد علیہ السلام نے قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفنا دیا۔ سلام ہو معصوم سکینہ پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سلام ہو شہدائے کربلا پر۔ ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔